یروشلم ایک ایسا مقدس شہر ہے جو دنیا کے 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلم، عیسائیت اور یہودی تینوں کے لیے مقدس ترین مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس لیے کیونکہ یہاں موجود بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر معراج کا آغاز بھی مسجد اقصیٰ سے کیا۔ اس کے علاوہ قرب قیامت سے قبل کے حالات میں بھی اس شہر کا کردار انتہائی اہم ہے، جبکہ عیسائیوں کے مطابق یہ وہ ارض مقدس ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور انہیں سولی پر لٹکایا گیا، جبکہ یہودیت کے مطابق پورے فلسطین سمیت یروشلم اور بیت المقدس پر ان کا حق ہے، کیونکہ وہ ہزاروں سال پہلے یہاں آباد تھے جہاں سے انہیں نکال کر در بدر کر دیا گیا تھا۔ اور ان کی کتابوں میں ایک مسیح کا ذکر ہے، یعنی دجال کا، جو اس وقت اس ارض مقدس پر نازل ہوگا جب یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، جس کے بعد یہ دجال کی قیادت میں گریٹر اسرائیل بنائیں گے، جس میں عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ اور مصر کے صحرائی علاقے سمیت دریائے نیل کا زرخیز علاقہ بھی شامل ہے۔ اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ ایک بڑی جنگ عظیم جس میں وہ مسلمانوں کو شکست دے کر پوری دنیا پر اپنی یہودی حکومت قائم کریں گے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ کی بنیاد رکھنے والے اور پس پردہ رہ کر اس کے تمام سسٹم کو چلانے والے فری میسنری یہودی ہیں، جنہوں نے اسرائیلی ریاست کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اور اب حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا، اور پوری دنیا میں اسرائیلی ریاست کے ناجائز وجود کو تسلیم کروانے کے لیے باقاعدہ ایک پروپیگنڈا اور مہم شروع ہو چکی ہے، خاص طور پر ان 19 عرب ممالک میں جو اب تک اس قبضے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس وقت ان کا سب سے بڑا مقصد مسجد اقصیٰ کو گرا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے، جس پر فی الحال فلسطین اور اردن کا کنٹرول ہے۔ دی ٹیمپل ایسوسی ایشن ایک یہودی ادارہ ہے جس کا کام جلد سے جلد ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کے لیے تمام راہیں ہموار کرنا ہے، جس کی وہ پوری پلاننگ کر چکے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور وہ جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اور در حقیقت یہ جنگ ہونی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر ہیکل سلیمانی ہے کیا اور اس کی تعمیر یہودیوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کی سرزمین پر آباد تھے۔ آپ کا لقب اسرائیل ہے، اس لیے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے تمام خاندان کو مصر بلا لیا اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد فرعون مصر نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر ظلم کرنے لگا، تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بخشی اور کہا کہ اپنی قوم کو فرعون مصر کے ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ سے فلسطین میں آباد ہو جاؤ، اور یوں بنی اسرائیل فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ لیکن مصر سے واپسی پر یہ ہر طرح کی برائیاں اور غرور و تکبر اپنے ساتھ لائے تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق بھی عطا کر رکھا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، جو تمام انبیاء کرام کو ان کی وراثت میں ملتا رہا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ انتہائی مقدس صندوق تھا جسے صندوق سکینہ کہتے ہیں۔ اس میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تختیاں جو انہیں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں، من و سلوہ کا من، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا عصا مبارک اور کرتا مبارک اس میں موجود ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ تھا۔ جب بھی انہیں کوئی مشکل ہوتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتے وہ پوری ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقدس صندوق کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ یہاں اسے محفوظ رکھا جا سکے اور یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو سکے۔ لیکن آپ کی زندگی میں یہ عمارت مکمل نہ ہو سکی، لہٰذا آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور ایک عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے۔ آپ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل قوم سرکش اور نافرمان ہو گئی، طرح طرح کی سازشوں اور شر و فساد میں پڑ گئی۔ انہوں نے جادو سیکھنا بھی شروع کر دیا۔ ان لڑائیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل کے قبیلے 2 ریاستوں میں بٹ گئے۔ ایک ریاست شمالی فلسطین اور اردن میں بنی جسے اسرائیل کہا گیا، اور دوسری جنوبی فلسطین اور ادوم میں بنی
जिसे यहूदी रियासत कहा गया। बनी इसराइल कौम जब गुनाहों और बदकारियों में हद से बढ़ गई तो इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला करके इसकी ईंट से ईंट बजा दी। इस दौरान हैकल सुलेमानी भी तबाह हो गया और बख्त नसर ताबूत सकीना को उठाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद साइरस द ग्रेट ने दोबारा इस शहर को आबाद करवाया और यहूदियों को यहाँ लाकर आबाद करवाया और ताबूत सकीना को भी वापस लाया गया। लेकिन ये लोग अपनी फितरत से बाज ना आए, फिर से वही नाफरमानियां और गुनाहों में डूब गए, यहाँ तक कि नबियों को भी कत्ल किया, इनके खिलाफ साजिशें की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी साजिश के जरिए सूली पर लटकाने की कोशिश की। जिसके बाद एक बार फिर इन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और रोमी बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से हमला किया कि यरूशलेम को तहस नहस करके रख दिया। इसने पूरे शहर की एक ईंट भी सलामत न छोड़ी। हैकल सुलेमानी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस दौरान ताबूत सकीना भी ऐसा गायब हुआ कि फिर आज तक ना मिल सका और यूं यहूदी एक बार फिर से दरबदर हो गए। इस हमले के दौरान बैतुल मुकद्दस की सिर्फ एक दीवार सलामत रह गई, जिसे दीवार गिरियां कहते हैं, और यहूदी आज भी इसकी तरफ मुंह करके रोते रहते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में जब यरूशलेम फतह हुआ तो मस्जिद अक्सा को तामीर किया गया, जहां इस वक्त लोग कूड़ा फेंकते थे। 1917 में यहूदियों ने एक इंतहाई शातिर चाल चलते हुए होलोकास्ट का सहारा लेकर पहली जंग अजीम के दौरान बरतानवी हुकूमत से बेलफोर डिक्लेरेशन नामी मुआहदा करके एक अलग यहूदी रियासत के क़याम की हिमायत हासिल कर ली, जिसके बाद 14 मई 1948 को नाजायज इसराइली रियासत को कायम किया गया। यहूदियों का मानना है कि तीसरी मर्तबा इस हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद इनका मसीहा दज्जाल इस दुनिया में जाहिर होगा और पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम करेगा। मगर इस हैकल की जगह इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है, जिसे वो हर सूरत शहीद करके यहाँ हैकल सुलेमानी को तीसरी मर्तबा तामीर करना चाहते हैं, जिसकी वो तमाम तैयारियां पहले ही कर चुके हैं। दूसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी की तबाही के वक्त यहाँ एक पत्थर भी मौजूद था, जिसे डेविड स्टोन कहते हैं, और रूमी बादशाह टाइटस इसे अपने साथ ले गया था। यह पत्थर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर मौजूद था। यह पत्थर रूम के रास्ते होता हुआ आयरलैंड पहुंचा, वहां से स्कॉटलैंड और फिर वहां से इंग्लैंड, और अब ये लंदन की पार्लियामेंट के चर्च में मौजूद है, जिसे यहूदियों के मुताबिक लाकर हैकल सुलेमानी में रखा जाएगा और इसी पर बिठाकर इनके मसीहा की ताजपोशी की जाएगी। यहूदी जानते हैं कि मुसलमान मस्जिद अक्सा को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और वो इसे किसी सूरत शहीद नहीं होने देंगे, और अगर ऐसा किया गया तो एक बहुत बड़ी जंग होगी, यानी तीसरी जंग अजीम। इसे इस्लाम में जंग हरमजदून का नाम दिया गया है, यानी हक व बातिल की आखिरी मार्का खेज जंग। इस मौजू पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि कुफर अपनी पूरी ताकत के साथ मुसलमानों पर हमला आवर होगा। बातिल कुव्वतें 80 झंडों का लश्कर लेकर मुसलमानों के खिलाफ मुकाबले के लिए निकलेंगी। हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा। यह इतनी खौफनाक जंग होगी कि अगर एक शख्स के 100 बेटे हैं तो 99 इस जंग में शहीद हो जाएंगे। दोस्तों, आज जरा नेटो फोर्सेस के इत्तेहाद पर नजर दौड़ाएं तो क्या ये 80 झंडे वही नहीं हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमा दिए थे। मुसलमानों के साथ जंग के अलावा इन नेटो फोर्सेस के इत्तेहाद का मतलब क्या है भला? इस बात का खुलम खुला ऐलान कई अमरीकी सदूर अपनी तकरीरों में वाज़े तौर पर कर चुके हैं। साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन इतना तक कह चुके हैं कि मुझे यकीन है कि हम ही वो नस्ल हैं जो आर्मेगेडन यानी जंग हरमजदून का मार्का देखेंगे। यहूदियों ने जगह जगह गरकट के दरख्त लगाने के लिए एक मुहिम चला रखी है और ये लाखों की तादाद में लगाए जा रहे हैं। इस दरख्त के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि ये यहूदियों का दरख्त है, क्योंकि मुसलमानों से जंग के दौरान जब भी कोई यहूदी किसी भी दरख्त के पीछे छुपेगा तो दरख्त मुसलमान को खुद बताएगा कि इसके पीछे एक यहूदी है, इसे कत्ल करो। मगर गरकट का दरख्त ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरबों के लिए हलाकत है, यानी अरब इस दौर में हलाकत और तबाही की तरफ गामजन होंगे, जो आज हमारी आंखों के सामने मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में बढ़ते और परवान चढ़ते मगरबी कल्चर की सूरत में मौजूद है। ईसाइयों की आखिरी किताब रेवोल्यूशंस ऑफ सेंट जॉन्स में इस जंग का जिक्र आर्मेगेडन के नाम से मौजूद है। आज भी अगर आप डिक्शनरी से इस लफ्ज का मतलब तलाश करें तो गूगल आपको ये दिखाएगा।
دی فائنل بیٹل بٹوین ایول اینڈ گڈ بیفور دی اینڈ آف دس ورلڈ، یعنی دنیا کے خاتمے سے پہلے حق و باطل کی ایک آخری جنگ، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، کیونکہ دفاعی اور جنگی تیاری میں اس وقت امریکہ اور اسرائیل دونوں سب سے آگے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آخری جنگ کا وقت اب قریب آ چکا ہے۔ 2000 سال سے وہ جس سرخ بچیا کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی پیدا ہو چکی ہے۔ قرآن کریم میں اس بچیا کا رنگ پیلا، جبکہ یہودیوں کے مطابق اس کا رنگ سرخ تھا۔ غرض ہیکل کی تعمیر اور جنگ کے تمام انتظامات اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف میں مصنوعی زلزلے پیدا کر کے اسے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ان کا کام بھی ہو جائے اور اسے ایک قدرتی آفت کا نام بھی دے دیا جائے۔ اس خبر کو دنیا بھر کے اخبارات میں بھی ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن جس وقت میں نے ان خبروں کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ کو اوپن کرنا چاہا تو وہ سب ویب سائٹس بلاک ہو چکی تھیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلمانوں کے لیے آزمائش ہوگی اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے تنازع پر ایک جنگ عظیم یعنی جنگ ہرمجدون کا آغاز بھی ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں بازی کو بدلے گا جب امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کریں گے اور انہیں فتح دلوائیں گے۔ یہودی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگیں گے، مگر مسلمان انہیں چن چن کر قتل کریں گے، اور دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ہی تابوت سکینہ کو نکالیں گے، جو دوسری مرتبہ ہیکل کی تباہی کے بعد آج تک نہیں مل سکا۔ اس جنگ میں مشرق سے آنے والی فوجیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا حصہ ہوں گی، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس لیے تو پاکستان کا وجود یہودیوں کی آنکھوں میں سب سے زیادہ کھٹکتا ہے، اور وہ اسے کبھی معاشی اور کبھی سفارتی طور پر کمزور کر کے اس کے ایٹمی دان توڑنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کے بعد مشرق سے بھارت اور مغرب سے نیٹو فورسز اس پر جھپٹ پڑیں۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کی طاقت ہتھیار نہیں بلکہ ان کا جذبہ اور ایمان ہے۔ تبھی تو 313 کا لشکر ہزاروں کے لشکر پر بھاری پڑتا ہے، اور ایسا ہی ایک بار پھر سے ہوگا۔ مگر افسوس ہے ہماری نوجوان نسل پر، جنہیں سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے اور ٹک ٹاک جیسی فضولیات سے فرصت ہی نہیں ہے۔ کوک اسٹوڈیو کے ایک گانے کو دیکھنے والے کی تعداد ملینز میں ہوگی، مگر دنیا کے حالات کس اختتامی مراحل کو پہنچ رہے ہیں، دشمن کس حد تک تیاریاں کر چکا ہے، اور ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں، یہ سب جاننے کی فکر رکھنے والے لوگوں کی تعداد شاید آٹے میں نمک کے برابر ہوگی۔ لہٰذا آپ اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور انہیں بھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر، مسجد اقصیٰ کے متعلق یہودی منصوبوں اور سازشوں کے متعلق آگاہ کریں۔